بازی اگلی بازی اگلی بازی اگلی بازی اگلی بازی اگلی بازی پاکستان زندہ باد ایاک نعبد و ایاک نستعین بدل رہا ہے اب کوہستان کی تاریخ کے سب سے بڑے منصوبوں کا افتتاح وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کا دورہ کوہستان 20 ارب کے منصوبوں کا Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. وادی کندیا آج محمود خان زندہ باد اور عمران خان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ ایم پی اے دیدار خان کی کاوشیں کوہستان کی تقدیر بدلنے لگیں۔ اپر کوہستان کے بڑے منصوبے سپرٹ روڈ اور کندیا روڈ کے افتتاح کے لیے ایم پی اے دیدار خان، وزیر اعلیٰ محمود خان اور صوبائی وزیر شوکت یوسفزئی کے ہمراہ کندیا پہنچے۔ برتی کو پاکستان تحریک انصاف کی جھنڈیوں سے ایسا سجایا کہ دیکھنے والے دنگ رہ جائیں۔ سڑک کے کنارے اور پنڈال میں صبح سویرے سے بچے بوڑھے اقبال وزیر اعلیٰ کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ کا کندیا برتی پہنچنے پر پرتپاک استقبال کیا گیا اور ساتھ ہی امپورٹڈ حکومت نامنظور کے نعرے فضا میں بلند ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ محمود خان نے کندیا روڈ اور سپٹ روڈ کا افتتاح کیا اور ساتھ ہی سی ایم کو ان منصوبوں کے حوالے سے بریفنگ بھی دی گئی۔ ملک شیر علی نے وزیر اعلیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ کوہستان کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے جتنا کیا کوئی اور حکومت آج تک نہ کر پائی۔ اس خوشی باندې د شرکت لپاره دل ته ورسېده زه د دې ټول ملګرو سره او ټول دا خلکو سره د دې شکریه ادا کوم چې دومره دغه کې مشکل حالات کې زموږ خبر دپاره دا دویم پیره دا غریبانانو دپاره راغی خدای پاک دې کامیاب کړي او خدای پاک دې ته بری ورکړي او خدای پاک د دې بال بچ پورې جلسے سے ایم پی اے دیدار نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، شکریہ ادا کیا اور وزیر اعلیٰ سے علاقے کے دیگر اہم ضروریات کی طرف بھی توجہ دلائی۔ سب سے پہلے میں آج اپنے معزز مہمان جناب سی ایم محمود خان صاحب اور ان کے ساتھ آئے ہوئے صوبائی وزیر شوکت یوسفزئی صاحب اور سی ایم کا اسٹاف، ان کو انتہائی دل سے میں خوش آمدید کہتا ہوں اپر کوہستان آنے پر اور تمام کوہستانیوں کی طرف سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ جب 2019 میں یہاں پہ ایک المناک حادثہ ہوا تھا، اس میں بھی سی ایم صاحب اسی وقت میرا خیال میں یہاں پہ کنڈیا کی کوہستان کے لوگ بھی نہیں پہنچے تھے اتنی جلدی، اور آپ کا وزیر اعلیٰ آپ کے درمیان موجود تھا آپ کے غم میں، تو یہ ہمیں بڑی فخر کی بات ہے۔ یہاں پہ سی ایم صاحب اس وقت آئے اور انہوں نے یہ حالت دیکھ کر خود کہا کہ میں انشاءاللہ اس کنڈیا کے تمام مسائل کو حل کروں گا، اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہمارا تھا وہ اس روڈ کا تھا، لیکن سی ایم صاحب نے اتنی بڑی مہربانی ہمارے اوپر کی ہے اور آپ نے اس کمٹمنٹ پہ پورا اتر کے آج اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ سی ایم محمود خان جب کمٹمنٹ کرتا ہے تو اس کا پورا بھی کرتا ہے، اور الحمدللہ آج سی ایم صاحب اس روڈ کا جس کا یہاں پہ اعلان کیا تھا اس کا یہاں پہ اپنے دست مبارک سے افتتاح کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک دوسرا روڈ تھا سپٹ ویلی روڈ، جو کوہستانیوں کا خواب تھا، لیکن بدقسمتی سے آج تک جتنے بھی وزیر اعلیٰ آئے ہیں، منسٹر آئے ہیں، انہوں نے موڑ کے دیکھا تک نہیں ہے کوہستان کی طرف۔ لیکن جب سی ایم صاحب آئے اور بعد میں جب جلکوٹ کا ڈیلیگیشن میرے پاس آیا تھا اور ہم سب مل کر سی ایم صاحب کے پاس گئے تھے،
کہ یہ ہماری ایک مطالبہ ہے اور سر آپ سے یہ گزارش ہے، بے شک اس کا کاسٹ بہت ہے لیکن آپ سے گزارش ہے، آپ اگر نہیں کریں گے تو ہمیں امید ہی نہیں ہے کہ کوئی اور اتنا بڑا کام ہمیں دے سکیں گے۔ تو سی ایم صاحب نے اس وقت بھی ہماری کمیٹی کے ساتھ وعدہ کیا تھا اور میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ یہ وہ انشاءاللہ آپ کو بنا کے دوں گا، اور آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ آج اس کا افتتاح سی ایم صاحب اپنے دست مبارک سے کریں گے۔ پھر کوہستان میں 8 تحصیل بنائے آپ کے لیے، ہر تحصیل کو فنکشنل کیا اپنے ہی دور میں، اور آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوہستان کے لیے ایک تاریخی دن ہے، کیونکہ یہ ٹوٹل ملا کے 20 ارب روپے کا پروجیکٹ بن رہا ہے، کندیا ویلی روڈ اور سپٹ ویلی روڈ، تو 20 ارب روپے ہم نے کبھی سوچا تھا؟ تو یہ سی ایم صاحب کی اسپیشل مہربانی ہے۔ تو سر ابھی میں کچھ مطالبات آپ سے کروں گا، یہ حلقے کے لوگوں کی آپ سے ڈیمانڈ ہے، تو باقی جو سر ہیلتھ کے حوالے سے جو ایشوز ہیں سر وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ سر یہ تحصیل کندیا ایک بہت بڑا تحصیل ہے اور یہاں پہ ہیلتھ کی کوئی ایسے خاص فیسلٹیز موجود نہیں ہے سر، ان لوگوں کو بڑی تکلیف ہے۔ تو سر یہاں پہ بی ایچ اوز ہے لیکن وہ بھی پوری طرح صحیح فنکشنل نہیں ہے، اور آپ سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تحصیل کنڈیا کے لیے ایک بی ایچ او کو اپ گریڈ کر کے آر ایس سی کا درجہ دیا جائے۔ ایجوکیشن کے حوالے سے سر آپ باقی تو کام سب ہو چکے ہیں، ایجوکیشن میں تھوڑی بہت محرومی ہے سر، آپ سے یہ گزارش ہے کہ کوہستان ہمیشہ ایجوکیشن میں پسماندہ رہا اور کوہستان کا مین ایشو جو ہے سر وہ ایجوکیشن کا ہے۔ تو سر ایجوکیشن میں ہم آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، یہ پوری حلقے کے عوام آپ سے یہ ریکویسٹ کرتی ہے کہ اپر کوہستان میں ہر تحصیل کے لیول پر ایک کالج لازمی بننا چاہیے، باقی جہاں پرائمری میڈل کی ضرورت ہے وہ سر آپ سے ریکویسٹ ہے۔ باقی سر سب کام آپ نے کر دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے بڑا ایشو جو تھا وہ روڈوں کا تھا، انفراسٹرکچر کا تھا، تو سر میں آج بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ تمام 100% انفراسٹرکچر جو ہے وہ انشاءاللہ دوبارہ بحال ہو چکا ہے، اور مزید انشاءاللہ جو کمی پیشی رہیں گے تو سی ایم صاحب کی یہ کمٹمنٹ ہے اور سی ایم صاحب کا یہ وعدہ ہے کہ کوہستان کو میں انشاءاللہ پرائورٹی 1 پہ رکھوں گا۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔ وزیر اعلیٰ محمود خان نے کندیا عوام کا شکریہ ادا کیا اور یقین دلایا کہ وہ کوہستان کو صوبے بھر میں اولین ترجیح دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کا، جس طرح آپ نے پرجوش استقبال میرا کیا، تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پروگرام تھا بیسیکلی ڈاسو کی طرف آنا، وہاں پہ جلسہ پروپوز تھا کہ وہاں پر میں آ جاؤں، وہاں پر میں جلسہ کروں، لیکن دیدار کی خواہش تھی کہ چونکہ یہ روڈ کنڈیا کے حوالے سے ہے تو یہاں پر آپ آ کے خود اس کو یہاں پر اناگوریٹ کر لیں، تو ان کی یہ خواہش پوری کرنے کے لیے اور آپ لوگوں سے ملنے کے لیے میں آپ کے درمیان موجود ہوں۔ میں جب 2019 میں آیا تھا یہاں پہ تو ایک المناک حادثہ ہوا تھا جس میں ہمارے 16 کے قریب ہمارے یہاں کے لوگ شہید ہوئے تھے، جو دریا میں ایک گاڑی گر گئی تھی۔ آج شکر ہے کہ خوشی کا دن ہے کنڈیا میں، تو میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ میں صوبہ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ ہو کے اتنے بڑی دور ایریا میں اپنے لوگوں کے ساتھ موجود ہوں۔ اور دیدار نے آلریڈی ڈیولپمنٹل کام کے حوالے سے بات کی۔ دیکھیں ہمارا ویژن بالکل کلیئر ہے، جو خان صاحب کا ویژن ہے اور جو ان کی خواہش ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے ایسے ایریا جہاں پر ترقیاتی کام بہت کم ہو گئے تھے پہلے حکومت میں، اور جو پسماندہ ہے، خواہ وہ کوہستان ہو، خواہ وہ کرک ہو، خواہ وہ لکی مروت ہو، ٹانگ ہو، اس طرح کی ایریا کو ہم سپورٹ کریں، پروموٹ کریں، اور جو دوسری ایریا ہے جو آلریڈی وہاں پر بہت سے کام ہو چکے ہیں تاکہ ہم اس کو تقریباً ایک لیول پہ لا سکیں۔ تو میری کوشش رہی اس حکومت میں کہ جتنے بھی ہمارے فار فرنٹ ایریاز تھے، جو پسماندہ علاقہ تھے، اس میں میری کوشش رہی کہ میں زیادہ تر فنڈز وہاں پر انویسٹمنٹ ہو، لوگوں پہ ہو، ڈائریکٹلی ہو، انڈائریکٹلی ہو، انفراسٹرکچر کی شکل میں ہو، ہیلتھ کی شکل میں ہو، تو اس میں کافی حد تک ہم کامیاب ہو گئے۔ یہاں پر کوہستان کے ڈیفرنٹ پرابلمز ہیں، تو اگر آپ صدرن ڈسٹرکٹ جائیں تو وہاں پر اور پرابلم آپ کو ملیں گے۔ تو سب کو ایک
वो इक्वलिटी का वो कहते हैं कि एक दूसरे सबको एक ही उस पे लाने के लिए मैंने कोशिश की कि मैंने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान का एक प्रोग्राम बनाया जहाँ पर हर डिस्ट्रिक्ट के अपने फंड्स रखे ताकि किसी का हक वो ना हो सके उस पर, ताकि सबको बराबर हक मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम कामयाब हो गए हैं। बाकी इंशाल्लाह जो आपके काम हैं जो दीदार ने मेंशन किए हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, तो इंशाल्लाह इस पे भी हम ज़रूर काम करेंगे आपके लिए। देखिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूर आपको देंगे, हम ज़रूर यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी आपको देंगे, एजुकेशन की फैसिलिटी भी आपको देंगे, लेकिन हम नहीं चाहते कि वो फिर बूथ स्कूल बने या वहाँ पर फिर कोई डॉक्टर ना हो आपके BHU में और वो फिर वैसे एक बिल्डिंग रहे। तो हमारी कोशिश हुई कि बिल्डिंग के साथ आपको ह्यूमन रिसोर्स भी प्रोवाइड कर ले ताकि आप लोगों के मसले आपके दहलीज पे हल हो। और ये इमरान खान साहब की ख्वाहिश थी और ख्वाहिश है, इंशाल्लाह जो भी मेरी हुकूमत से हो सकेगा मैं आपके लिए करूँगा। क्योंकि टाइम शॉर्ट है, फिर मौसम की ख़राबी की वजह से फिर मैंने इस्लामाबाद भी निकलना है, तो मैं सिर्फ शॉर्ट बात ये करूँगा कि जो यहाँ पर बड़ी खुशी है मुझे कि यहाँ पर भी इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ नारे लगे। तो यहाँ पर पहले वो इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म आए थे शौकत के इलाके में, तो उन्होंने कहा था कि मैं अपने कपड़े फरोख्त करके आप लोगों के लिए आटा फराम करूंगा। असल में उसका इशारा ये था कि मैं तो अपने कपड़े पहनूंगा, मैं अवाम के कपड़े फरोख्त करूंगा। और वो चीज उन लोगों ने ऑलरेडी शुरू कर रखी है। अगर आप तेल के प्राइसेस को देख ले, आटे के प्राइसेस को देख ले, जितनी भी महंगाई है आप देख ले, तो हालात बड़े मुश्किल से मुश्किल होते जा रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह आप बेफिक्र रहे, आपका लीडर इमरान खान आपके लिए लड़ रहा है और हम सब ने उसके साथ खड़े होना है। नहीं है आखिर में मैं ये कहूँगा कि जिस तरह आपका जज्बा है, जुनून है, इंशाअल्लाह हम सब ने अपना इस मुल्क के तरक्की में अपना किरदार अदा करना है और वो भी इमरान खान के संग। तो इंशाअल्लाह हम सब इमरान खान के साथ खड़े होंगे ना, और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है इनको हर हालत में गिराएंगे इंशाअल्लाह। और ये जो अमेरिका की गुलामी है ये बिल्कुल पुख्तून, और ये तो बिल्कुल उनको मानते नहीं है, पुख्तूनों के तो रग में नहीं है, कोई खून में शामिल नहीं है कि हम इनकी गुलामी मान लें। तो इंशाअल्लाह ये अमेरिका भी भागेगा और ये इम्पोर्टेड हुकूमत को भागने नहीं देंगे। जो उन्होंने चोरी की है, जो मेरे और आपके हक पे उन्होंने डाका डाला है, वो पैसे निकाल के उनको यहाँ से फिर भगाएंगे इंशाअल्लाह। आखिर में आप सबका शुक्रिया। पाकिस्तान